تین آیتیں ہیں سورہ نمل کی، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 17، 18 اور 19۔ بڑی پیاری آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں چوٹیوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے مخصوص طور پر کہ کس طریقے سے چوٹیاں بات کرتی ہیں۔ اور یہ جو سورہ ہے، سورہ نمبر 27، جس کا نام ہے سورہ نمل، نمل کے معنی ہوتا ہے چوٹی۔ گویا ایک پوری سورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت ہی چھوٹے سے حقیر سے مخلوق کے نام پر رکھا ہے، چوٹیوں کے نام پر۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ جو چوٹیاں ہیں، جو مجھ کو اور آپ کو گھر میں، مسجد میں، دکان میں، ادھر ادھر آپ کو دکھتی ہیں، یہ انسان تو ایک بہت ہی حقیر سے مخلوق دکھتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور اللہ کی ہر مخلوق جو ہے اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتی ہے۔ لہٰذا ان آیتوں پر جب ہمارا غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چوٹیوں کے ذریعے سے ہمیں کیا سبق اور عبرت اور کیا ہمیں اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں۔ لہٰذا پچھلے جمعہ تفصیلی طور پر ہم نے دیکھا تھا کہ چوٹیوں کا ذکر اور چوٹیوں میں کیا کیا خصوصیات ہیں، کس طریقے سے وہ اپنے گھروں کو بنا لیتی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ انسان جو ہے، آج انسان کے پاس کرین ہے اور دیگر آلات ہے جس سے وہ گھر کو بناتا ہے، اس کے پاس مزدور ہے، ورکر ہے۔ چوٹیوں کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو نہ کرین ہے، نہ کوئی ماڈرن اکوپمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی انوکھی بات ان میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ 8 میٹر تک لمبا اپنا گھر بنا سکتی ہیں۔ ایک بڑی عجیب بات، الحمدللہ۔ اب سوچئے، نہ کسی کی مدد کو وہ پکارتی ہیں، نہ کچھ، کیسے 8 میٹر لمبا گھر بناتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا شعور، کیا سمجھ اس چھوٹے سے مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں، جس کو آج کی تحقیقی سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 17 میں، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی جو فوج تھی، انسانوں میں سے، جنوں میں سے اور پرندوں میں سے، سب کو جمع کر دیا گیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ وہ ایک چوٹیوں کے وادی میں، چوٹیوں کے لابی میں پہنچ گئے، وادی میں پہنچ گئے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، تو چوٹیوں میں سے ایک چوٹی نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج جو ہے وہ چلی آ رہی ہے ان کے طرف، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوٹیوں میں سے ایک چوٹی نے کہا، تو یہ بات ایک چیز ثابت ہوئی کہ چوٹیاں بھی بات کرتی ہیں۔ چوٹیوں میں سے ایک چوٹی نے کہا کہ چلو اپنے گھر میں چلے جاؤ، ورنہ کیا ہوگا، لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا جو لشکر علیہ السلام بے شعوری میں، بے خیالی میں تمہیں روندتا ہوا چلا جائے۔ جب یہ بات چوٹیوں نے کہی تو اللہ تعالیٰ سورہ نمل سورہ 27 آیت نمبر 19 میں کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی، تو سلیمان علیہ السلام جب سنے تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، مسکرا دی، ہے نا، کہ دیکھو چوٹیوں کی بھاشا، چوٹیوں کی بولی کو میں سن سکتا ہوں۔ آپ سن سکتے ہیں؟ کوئی انسان سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا۔ کوئی انسان چوٹیوں کی آہٹ کو سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کیا عزت اور کیا اکرام، کیا انعامات سے اللہ نے نوازا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلیمان جو میرا بندہ تھا، نبی تھا، بادشاہ تھا، اتنے میں نے اس کو انعامات سے نوازے تھے، اس نے چوٹیوں کی اس بات کو سن لیا اور کیا کہا، اللہ اکبر، کہا وقال ربی اوزینی، آئے ہے، وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، سب کو یاد کر لینی چاہیے، سورہ نمل سورہ 27 آیت نمبر 19، یاد کر لیجیے جا کر کے، بہت پیاری دعا الحمدللہ۔ کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے؟ کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی، اللہ تو نے مجھ پر، میرے ماں باپ پر جو انعام نوازے ہیں، جو انعامات کی بارش ہم پر کی ہے، اے اللہ ہمیں نبوت دی، ہمیں بادشاہت دی، ہمیں مال و دولت سے نوازا، ہمارے لیے عمدے گھوڑے دیے، ہم ہواؤں میں فضاؤں میں جا سکتا ہوں، ہواؤں کو میرے تابع کیا، جنوں کو میرے تابع کیا، پرندوں کی بولی میں سمجھ سکتا ہوں، چوٹیوں کی بولی کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ اللہ کتنی نعمتوں سے تو نے مجھے نوازا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے عوض میں سلیمان علیہ السلام اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ ان اشکر نعمتک التی، اللہ اکبر۔ دیکھو میرے بھائیو، ان اشکر نعمتک التی، اللہ ان تمام نعمتوں کا مجھے شکر کرنے والا بنا، اللہ اکبر۔
ہے نا, شکر کرنے والا بنا. اللہ نے مجھ کو اور آپ کو بھی بہت ساری نعمتیں دی ہیں میرے بھائیو. ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ نعمتیں ہیں جو ایک دوسرے انسان کو شاید دوسرے انسان سے مختلف بناتی ہیں. ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اللہ سے توفیق مانگیے. جیسے سلیمان اللہ کے نبی جو ہے وہ مانگ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ شکر کرنے کی توفیق دے, اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے, اور اے اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے اپنی رحمت سے ان میں شامل فرما جن کو تو نے نیک سمجھا ہے, جو تیرے نزدیک نیک بندے. اب ذرا خیر غور کر کے یہاں سمجھیے. دیکھیے سلیمان علیہ السلام کتنے نیک آدمی ہوں گے, یہ وقت کے نبی ہیں. نبی سے بڑا نیک آدمی کون ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبی سے, وقت کے نبی سے بڑا نیک آدمی کون ہو سکتا ہے؟ نبی ہے, بادشاہ ہے, سب سے نیک آدمی ہے, تمام تر خصوصیات فضیلت اللہ نے ان کو دی ہے, لیکن پھر بھی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ اپنی رحمت سے مجھے نیکوں میں شامل کر. اللہ اکبر. یعنی اپنے آپ کو نیک سمجھنا, اپنے آپ پر فخر کرنا, تکبر کرنا کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, نہیں, ایک مومن کی نشانی نہیں ہے. پتا چلتا ہے اس آدمی کے اندر گھمنڈ ہے, تکبر ہے. اس دعا سے یہ پتا چلتا ہے, یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ انسانیت کو چاہیے, لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے تکبر کو, گھمنڈ کو, کسی بھی طریقے کے عقل کو دور کر دے. اللہ اکبر. اور اپنے اندر تواضع اختیار کرے, اپنے اندر انکساری لائے, اپنے اندر جھکاؤ لائے, اپنے آگے اپنے رب کے سامنے جھکنے والے بن جائے, اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے بن جائے. کیوں آپ نے ایک درخت دیکھا ہوگا, درخت سمجھتے ہیں ہم لوگ, پیڑ, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹری. درخت, جس درخت میں پھل ہوتے ہیں نا, کہا جاتا ہے پھلدار درخت جو ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. نہیں, آپ نے کبھی ایسے درخت کو دیکھا ہے جس میں پھل نہ ہو اور تنا ہوا ہو, جھکا ہوا ہو؟ پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس میں پھل ہوتا ہے. جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ تنا ہوا ہوتا ہے, یا میں یہ ہوں. لہذا جھکاؤ جس کے اندر ہے, تواضع جس کے اندر ہے, انکساری جس کے اندر ہے, اس کے اندر پھل ہے. اور یاد رکھیے گا, لوگ پتھر بھی اسی پر مارتے ہیں, اسی درخت پر جو پھلدار ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کسی آدمی کو کہ ایک درخت ہے اس میں کوئی پھل نہیں اور پتھر مارے جا رہا, آپ بولیں گے احمد کو بیوقوف. نہیں, بچے آم کے سیزن میں کس پیڑ پہ مارتے ہیں؟ جس پہ آم ہوتا ہے. ان کو بھی پتا ہے پھلدار درخت پر پتھر مارو گے تو پھل ملے گا. سلف الصالحین کیا کہا کرتے تھے, بڑی پیاری بات کہتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی نصیحتوں کو ہم کو پڑھنے والا بنائے. کہتے تھے پھلدار درخت بنو, ہاں, جس کے اندر جھکاؤ ہو, انکساری ہو, تواضع ہو. لوگ پتھر ماریں گے, برا بھلا کہیں گے, کرنے دو, لیکن جواب میں اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں, پتھر سے نہیں. وہ کہتے تھے جواب میں وہ پتھر مارے تم پھل دو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے. تو پتا کیا چلا, جس کے اندر پھلدار ہوگا وہ جھکا ہوگا, جھکاؤ ہوگا. ہاں, اس لیے اپنے اندر وہ عمل لائیے, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے. کون کیا بولتا ہے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, کوئی فرق نہیں. میرا اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, فرق یہ پڑنا چاہیے. اللہ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے, اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. واللہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کہ آپ کے رب کے نزدیک آپ کا مقام کیا ہے, آپ کی تنہائیاں کیسی ہیں, میری تنہائیاں کیسی ہیں, یہ رب جانتا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں. جلوت میں تو لوگ بڑے پاک باز ہو جاتے ہیں, لیکن خلوت میں میرے اصل میں کون پاک باز ہے, اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں جلوت خلوت دونوں میں پاک باز بننے کی توفیق بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو پھلدار درخت بننے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے سلیمان علیہ السلام کیا کر رہے, دعا کر رہے, اللہ شکر کرنے والا بنا, نیک اعمال کرنے والا بنا, اور ان میں شامل کر جو تیرے نزدیک نیک ہے. ہاں, اللہ اکبر. کتنی پیاری دعا ہے. ٹھیک, تو لہذا بعض سائنسدانوں نے پہلے کہا تھا کہ چونٹیاں بات نہیں کر سکتی ہیں. کیوں؟ تو ان کا کہنا تھا چونٹیوں کے پاس دانت نہیں ہوتا ہے, ان کے ہونٹ نہیں ہوتے, لہذا وہ بات نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے رب نے 1400 سال پہلے قرآن میں کہہ دیا کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں. الحمدللہ. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 2009 میں یہ ثابت ہوا, سائنس نے ثابت کیا کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں. اور اب تک اتنی سائنس ڈیولپ ہونے کے بعد, اتنی ترقی ہونے کے بعد, اتنے پیسے, اتنے وسائل ہونے کے بعد بھی وہ بیچارے 3 کنکلوژن پر آئے. ہاں,
ایک انہوں نے کہا کہ چوٹیاں بات کرتی ہیں تین طریقے سے. ایک ہے کیمیکل لینگویج، اس میں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چوٹیاں جو ہیں وہ ایک سینٹڈ پرفیوم اپنے منہ سے گراتی ہیں، اور دوسری چوٹی جو پیچھے آتی ہے اس کو محسوس کرتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے چوٹیاں ہمیں ہمیشہ ایک سیدھے لائن میں جاتی ہیں. کبھی آپ دیکھیں گے نہیں چوٹیوں کو ایسے ایسے جاتے ہیں، کبھی نہیں، ایک سیدھے قطار میں وہ جاتی ہیں، کیونکہ پہلے والا گراتی ہے سینٹ، دوسری والی چوٹی محسوس کرتی ہے کدھر جانا ہے، وہ دوسری والی تیسرے کے لیے گراتی ہے، اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، یہ کیمیکل لینگویج ہوا. دوسرا ہوا فزیکل لینگویج. انہوں نے کیا کہا کہ چوٹیوں کا اینٹینا ہوتا ہے. آپ کو دکھتا ہے؟ مجھ کو دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا، لیکن ہے. چوٹیوں کا اینٹینا ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اینٹینے سے آ کے ایک دوسرے کو سٹا لیتی ہیں، اور جو بات کرنا ہے بات کر لیتی ہیں، اور پھر وہ اپنے چلی جاتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. چوٹیوں کے اندر دماغ ہوتا ہے، ان کے اندر دل ہوتا ہے، ان کے اندر دو معدے ہوتے ہیں، ان کے اندر اسٹمک ہوتا ہے، ان کے اندر گلینڈز ہوتے ہیں، ان کو ٹانگیں ہوتی ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہے. اللہ اکبر. کوئی آدمی ایک اتنی سی چھوٹی سی مخلوق میں اتنی چیزوں کو مہیا کر کے دکھا دے؟ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ خالق تو اللہ ہی ہے. یہ بات ثابت ہو، سمجھ رہے بات کو آپ؟ تو چوٹیاں جو ہیں وہ تین. تو ابن القیم فرماتے رحمہ اللہ، آج کے ابن القیم رحمہ اللہ، سائنس کہہ رہی ہے ابھی تک کی تین ہی طریقے سے بات کرتی ہے. ہو سکتا آگے اور تحقیق آپ مزید آئے. ابن القیم اس زمانے میں کہتے ہیں کہ 10 طریقے سے چوٹیاں بات کرتی ہیں. اللہ اکبر. اب وقت نہیں ہے کہ ایک ایک 10 کے میں بتاؤں کہ انہوں نے 10 کے بارے میں کیسے کہا، کس 10 مختلف طریقوں سے چوٹیاں گفتگو کرتی ہے، ورنہ اسی میں ٹائم ختم ہو جائے گا. 10 طریقے سے ابن القیم فرماتے رحمہ اللہ کہ 10 طریقے سے چوٹیاں مختلف طریقے سے بات کر سکتی ہیں. سائنس ابھی 3 تک پہنچی. سبحان اللہ. اور جب بات کرتی ہے تو کیا بات کرتی ہوگی؟ آئیے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف سورہ 61 آیت نمبر 1، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. آسمان اور زمین کی تمام مخلوق، آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے. اللہ، چوٹی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ مخلوق ہے. پتہ چلا چوٹی بھی اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے. دلیل صحیح بخاری کا حدیث پڑھیں گے آپ، حدیث نمبر 3019. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے کوئی نبی جا رہے تھے اور اپنے لوگوں کے ساتھ، اور ایک جگہ وہ کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گئے. ایک چوٹی آئی، یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے، ایک چوٹی آئی ان کو کاٹ لی. غصہ ہو گئے، اور اس نبی نے حکم دیا اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، کہ اس چوٹیوں کی پوری بستی کو جلا دیا جائے. لہٰذا ان کے لوگوں نے اس چوٹیوں کی پوری بستی کو جلا دیا. اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے اس نبی کو وحی کے ذریعے سے تنبیہ کی کہ تم کو ایک چوٹی نے کاٹا تھا، تم نے تمام کو کیوں جلا دیا؟ اللہ اکبر. تمام کو تم نے کیوں جلایا؟ اور ان مخلوق کو تم نے جلایا، میری اس مخلوق کو تم نے جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ اکبر. اور کیا پتا چلا کہ چوٹیاں بھی تسبیح بیان کرتی ہیں. اب درس اور عبرت میرے آپ کے لیے ہے، ہم لوگ کتنی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم اپنے زبان مبارک سے کتنی تسبیحوں کو بیان کر رہے ہیں. پتہ چلا زبان مبارک سے اب تو غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، اس کے یہاں تاک جھاک ہو رہی ہے، اس کا ٹانگ کھینچنے کی پلاننگ بن رہی ہے. انہیں اتنا کامیاب کیوں بن رہا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے. ارے اس سے ایسا کیوں، اس کا بزنس کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں. تمام تر باتیں ان زبان سے آج یہی ہو رہی ہے. یہ چوٹیوں سے درس مل رہا ہے کہ ان باتوں سے، ان لغویات سے پرہیز کرو، اور اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا معمول تھا، تو اما عائشہ کہتی تھی رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زبان مبارک ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. لہذا چوٹیوں سے سبق یہ لو کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح، پاکی کو، بڑائی کو بیان کرتے رہیے. جب بھی فرصت ملے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہیے. جب بھی وقت ملے، لغویات سے نہیں، پڑھتے رہیے. ذکر، چوٹیاں بھی ذکر کرتی ہیں کیونکہ چوٹیاں بات کرتی ہیں. اور اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟
یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، چوٹی میں سے ایک چوٹی نے کیا کہا؟ اپنے گھر میں جاؤ بھائی، ہاں، ورنہ سلیمان تم کو اور ان کے لشکر بے شعوری میں رون کے کہیں چڑھ نہ جائے. اللہ اکبر. کتنی درس و عبرت کی باتیں ان آیتوں میں. پتہ یہی چل گیا کہ چوٹی کو صرف اپنی فکر نہیں ہے، ہر ایک فرد کی فکر ہے. اللہ اکبر. یہ تمام تر حکام کو، حاکموں کو یہ درس اور عبرت ہے. کیا درس و عبرت ہے؟ یہ ایک حاکم کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی رعیت کے ہر ایک فرد کا اس کو خیال ہونا چاہیے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنے کا اس پر یہ ذمہ لازم ہے. جس طریقے سے دیکھیے چوٹی میں سے ایک چوٹی اکیلے جا سکتی تھی، لیکن نہیں، سب کو تنبیہ کیا کہ چلو چلو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان مال محفوظ نہ رہے. لہذا حکام کو یہ درس ہے. کیا؟ اپنے لیے مت سوچ، اپنے لیے صرف مت سوچ، غیروں کے لیے بھی سوچ. اللہ، میرے لیے آپ کے لیے درس ہے، اپنے لیے مت سوچ، ذرا غیروں کے لیے بھی سوچ. ذرا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سوچ. یہ درس اور عبرت نہیں ہے. سوچئے. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہو؟ حاکم ہو تو ایسا ہو. اللہ اکبر. حاکم ہو تو عمر جیسا ہو رضی اللہ عنہ. تاریخ میں شاید اس طریقے کا حاکم نے نہ دیکھا ہے، نہ شاید کوئی قیامت تک دیکھ سکے گا. عمر رضی اللہ عنہ مال غنیمت خلیفہ ہے، مال غنیمت سے آیا ہے. مشک اور عنبر کہاں سے آیا ہے؟ بحرین سے آیا ہے. مشک اور عنبر اب بانٹنے کی جب بات آئی تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں بانٹے گا کون؟ تو ان کی بیوی، عمر کی بیوی کھڑی ہو کے کہتی ہے عمر، امیر المومنین اگر آپ اجازت دے تو میں تقسیم کر دوں. کس کو؟ مشک اور عنبر. ہاں، عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ حاکم ہو تو ایسا ہو. آئے ہے. کہا بی بی تم تقسیم نہیں کر سکتی. کہا کیوں؟ میں کیوں نہیں کر سکتی؟ آخر اب کسی نہ کسی سے تقسیم کرائیں گے، میں کیوں نہیں کر سکتی؟ کہتے ہیں تو تقسیم کرے گی نا تو تو جتنوں کو دے گی تیرے ہاتھ میں کچھ لگتا چلا جائے گا، اور جو لگے گا وہ تو اپنے بال اور جسم میں مل لے گی. ہاں، قیامت کے دن اگر اللہ عمر سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ عمر سے پوچھے گا عمر سب کے حصے میں اتنا آیا، تیری بیوی کے حصے میں اتنا کیسے آ گیا؟ اللہ، حاکم ہو تو ایسا. اللہ. بیمار ہے عمر رضی اللہ عنہ. طبیب نے، ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ آپ کو گھی وغیرہ کی ضرورت ہے. عمر وہ عمر ہے جو اپنی قوم سے پوچھتا ہے، اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے اگر تم اجازت دو تو میں مال غنیمت سے، بیت المال سے کچھ گھی لے سکوں. اللہ ہوا. آج کے جیسے حکام نہیں تھے. ان چھٹیوں سے درس اور عبرت ملتا ہے کہ ہر آدمی کو، ہر حاکم کو چاہیے کہ وہ اپنی رعیت کی فکر کرے. اور کیا کہا انہوں نے؟ وہم لا یشعرون. ہاں، کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں سلیمان اور ان کی فوج تم کو رونتے ہوئے چلے جائے. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا سچے نبی کے جو سچے ماننے والے ہوتے ہیں، سچے نبی کے سچے ماننے والے کسی بے گناہ انسان کو تو دور، ایک چوٹی کو بھی نہیں مار سکتے. اللہ. آج دین کے نام پر، اسلام کے نام پر جو پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں، جو لوگ بالفرد کوئی بھی ہو اگر وہ غلط کام کر رہا ہے اسلام کے نام پر، بے گناہوں کو مار رہا ہے، اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے، اسلام اس کو منع کرتا ہے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے ایک چوٹی کی گواہی ہے، چوٹی کی گواہی ہے کہ سچا نبی کا جو سچا ماننے والا ہوگا وہ کبھی بھی بے گناہ انسان کو تو بہت دور کی بات ہے، ایک حقیر سے مخلوق چوٹی کو بھی نہیں مار سکتا. اللہ. یہ درس ملا. لہذا جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا، اسلام سے کا کوئی تعلق نہیں. اور مشکات کی حدیث ہے، دارقطنی میں امام دارقطنی نے اس کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی تھی، اپنے لوگوں کو لے کر کے نکلے، ٹھیک ہے، بارش کے لیے دعا طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے. پتہ یہ چلا کہ نبی بھی اللہ سے دعا طلب کرتا ہے. کیا نبی سے بھی کوئی بڑا ولی ہوگا؟ بولو، کیا نبی سے کوئی بڑا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نبی بھی اللہ سے مانگتا ہے. نبی پہنچے اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر کے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئے ہائے، دیکھتے ہیں کہ ایک چوٹی ہے جو اپنے پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے.
اور اللہ سے دعا کری. کیا دعا کر رہی ہے؟ کیونکہ سلیمان تو سن لیتے تھے. علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہی کہ اللہ میں بھی تیری ایک مخلوق ہوں, اگر تو نے بارش نہ برسایا تو ہم کیسے کھائیں اور پیئیں گے؟ اے اللہ ورنہ اس سوکھے کی وجہ سے ہم مر جائیں گے. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام چوٹی کی اس دعا کو سن رہے تھے. پھر اپنے قوم کو کہا اب گھر واپس چلو. لوگوں نے کہا ہم نے تو دعا کی ہی نہیں. کہا تمہارا کام تو ایک چوٹی نے کر دیا ہے, اب انشاءاللہ بارش ہو جائے گی. اللہ کیا پتہ چلا کہ چوٹیاں بھی کوئی حاجت آتی ہے تو اللہ سے ہی مانگتی ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتی ہیں. پتہ یہ چلا اللہ کے نبی نے فرمایا دعا ہوا العبادہ, دعا عبادت ہے. مسلمانوں دعا مانگا کرو, کثرت سے دعا مانگا کرو, ہر وقت دعا مانگا کرو, اللہ سے ہی دعا مانگا کرو. کیونکہ چوٹیاں بھی نبی موجود ہیں, نبی کا وسیلہ نہیں لگاتی ہیں, نبی موجود ہیں, نبی کو نہیں کہتی ہیں. لیکن کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے مانگے, کسی اور سے دعا یہ درس ملا, کسی اور سے دعا نہیں مانگتا, صرف اور صرف اللہ سے. وہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے, وہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی مشکل کشا ہے. ساری حاجتوں کو پوری کرنے والا وہی ہے, سارے مشکلات کو دور کرنے والا رب العالمین ہے. لہذا چوٹیاں یہ بتا رہی ہیں اے انسانوں غیروں کے دروں پہ جانا چھوڑ دو, غیروں کے سامنے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دو, غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو, بلکہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, اپنے رب کے سامنے رو, اپنے رب کے سامنے گر گراؤ, اس سے مانگو, وہی دینے والا ہے. اللہ وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی. اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ اوزینی استعمال کیا. وضع کے لغوی معنی ہوتے ہیں روکنا یا کسی چیز سے رک جانا یا روکے رکھنا. وضع کے لغوی معنی ہوتے ہیں. گویا سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جتنے انعامات آپ نے مجھے دیے ہیں, جتنے تمام تر چیزیں وہ آپ نے مجھے دی ہیں, اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو میں ان کو پا کر کے میرا نفس جو ہے بے لگام ہو جائے, بے فکر ہو جائے اور میں گمراہی اور خواہشات کے راستے پہ چل پڑوں. لہٰذا اے اللہ وقال ربی اوزینی, اللہ مجھے روکے رکھ کسی سے, میرے نفس کے میں نفس کا غلام نہ بن جاؤں, میں بے فکر نہ ہو جاؤں, میں خواہش پرست نہ بن جاؤں, میں غلط راستے پہ. کیونکہ اکثر انسان کے پاس جب دولت آتا ہے یا دولت آتی ہے تو انسان جو ہے غلط راہ پہ چل جاتا ہے. قارون کا آپ واقعہ دیکھ سکتے ہیں, کتنی مال دولت اللہ نے دی, کیا کرتا تھا, کیا کہتا تھا, میری وجہ سے, میری وجہ سے. سلیمان دعا کرے اللہ نہیں, اللہ روکے رکھ مجھے. قال ربی اوزی, ایک لفظ پہ آپ گفتگو کریں گے میرے بھائی, کتنی پیاری آیتیں. اللہ اکبر. کاش ہمارا قرآن کو سمجھ کر پڑھتے. آج سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. قرآن کو سمجھ کے پڑھیے, یا علم تعلم جیسا نہیں پڑھی, اس پر غور کریے اللہ نے کیا کہا ہے. نہیں سمجھ میں آتا علماء سے پوچھیے. اللہ روکے رکھ مجھے. اللہ اکبر. اور نیک عمل کے اللہ توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا ذکر کیا. کیا کہا؟ اچھا یہ ہدہد ایک عجیب پرندہ ہے, اس کو بھی اللہ نے ایک عجیب قسم کا شعور دیا ہے. اللہ اکبر. اور آج کی تحقیقی سائنس یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ ہدہد جو ہے یہ پرندوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے ہیں, تعاون کرنے والے ہیں. جس طرح سے چوٹیاں تعاون کرنے والی تھیں, آپ جانتے ہیں اگر مثال کے طور پر یہ کھڑکی آپ دیکھ لیں, اب ایک چوٹی کو اس کھڑکی سے اس کھڑکی پہ جانا ہے اور نیچے کوئی راستہ نہیں, تو وہ کیا کرے گی, کیسے جائے گی, کیسے جائے گی. عجیب بات ہے. یہ چوٹیاں جو ہے یہ ایک دوسرے کو پکڑ کر کے اس خلا کو بھرنے کے لیے برج بنا دیتی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا سمندر کے اوپر سے برج بنا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ سمندر میں ہر آدمی تیر کے نہیں جا سکتا, تو برج بنایا جاتا ہے. لہذا ادھر سے ادھر جانے کے لیے برج بنایا جاتا ہے. وہ برج کیسے بنتا ہے؟ وہ چوٹیاں برج بنا لیتی ہیں. کیسے بنا لیتی ہیں؟ ایک دوسرے کو پکڑ کر کے چوٹیاں کیا کرتی ہیں, برج بنا لیتی ہیں. اللہ اکبر. اور دیکھیں ان کے اتحاد کو, دیکھیں ایک دوسرے کو پکڑ کے برج, اتحاد دیکھیں, برج بنا لیا انہوں نے. اور جب برج بنا لیا تو دوسری جو چوٹیاں ہوتی ہیں اب ان پر چڑھ کر کے پاڑ کر جاتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس برج کے دوران کئی چوٹیاں جو ہے دب کے مر بھی جاتی ہیں. پتہ کیا چلا, ایک چوٹی اپنے اوپر دوسرے کو فوقیت دیتی ہے. کیا ہم دیتے ہیں؟ کیا ہم دیتے ہیں فوقیت؟ کیا ہمارے میں اتنا, ہم چھوٹی سی جماعت میں اتنا اختلاف, انہیں اپنا گروپ, یہ اپنا گروپ, وہ اپنا گروپ, میں یہ میں وہ, کیا ہے
کیا ہے یہ سب؟ ارے ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے، آج امت میں اتحاد کی سب سے سخت ضرورت اتحاد کی ہے، نہیں ان کے وہ الگ میں الگ، کیسا ہے معاملہ ہے آج؟ چوٹیوں سے اتحاد کو سیکھو، خود مر جا رہی ہے لیکن دوسری چھٹیوں کو پار کرا دے رہی ہے، اللہ اکبر، اتحاد کا درس ہے، اس ہدہد پرندے سے اتحاد کا درس سیکھیے۔ جب جو نر جو مادہ ہدہد ہوتی ہے وہ انڈے کو جب 12 سے 15 دن اس کو سیکتی ہے اپنے انڈے کو، اور اس کے بعد وہ پھوڑ دیتی ہے، اس دوران یہ جو ہدہد جو میل ہدہد ہوتا ہے، نر ہدہد، یہ اس مادہ ہدہد کو کھانا وغیرہ کھلاتا ہے۔ جب اس کے بچے انڈے سے باہر نکل جاتے ہیں تو یہ اپنے بچوں کو اب کھانا کھلاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ کیا پتا چلا کہ صرف باپ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ ریکھ کرے، بلکہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو دیکھ ریکھ کرے، بچوں سے پوچھے اس کے دوست کون ہے، وہ کہاں جاتا ہے، کس اسکول میں پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، گھر میں کیا نہیں کر رہا ہے۔ یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی پرندہ یا کوئی جانور اس کے بچے کے گھونسلے پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے اس کو شعور دیا، اللہ اکبر، کس طریقے کا اللہ نے اس کو شعور دیا ہے کہ اس کے گلینڈ میں سے، ہدہد کے گلینڈ میں سے وہ ایک کالے قسم کا تیل کا فوارہ چھوڑتا ہے جس میں بہت بدبو ہوتی ہے، اور جو بھی پرندہ یا جو بھی چیز اٹیک کرنا چاہتا ہے وہ اس کی بدبو سے اس کو بھاگ جاتا ہے۔ اللہ، یہ شعور ہے ان کو۔ گویا پتا چلا اللہ نے ہر مخلوق کو کسی نہ کسی طرح کا شعور دیا۔ کیا پتا چلا کہ مجھ کو اور آپ کو بھی اپنے دماغ کو صحیح طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہم کہاں دماغ لڑا رہے ہیں، اس کو برباد کر دینا ہے۔ ارے اس کے یہاں ایسا ہو رہا ہے، ارے فلاں کا ایسا ہو رہا ہے، ارے فلاں کا رشتہ توڑ دو، اللہ نعوذ باللہ۔ ارے اللہ نے دماغ دیا ہے نا، صحیح جگہ استعمال کرو، اتحاد کے لیے استعمال کرو، قرآن سمجھنے کے لیے استعمال، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم دوسرے کا برا چاہو گے دوسرے کا برا ہو جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا دنیا کی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تجھے نفع دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے۔ اس بات پہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن جو ایسا کر رہا ہے وہ اپنی آخرت کو بگاڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہدہد جب پرندہ چلا گیا، سلیمان علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اللہ اکبر ہدہد کہاں ہے؟ نہیں پایا، کہاں ہدہد، کہاں ہے؟ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر آج اس نے کوئی ویلڈ ریزن نہیں بتایا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ ہدہد آ گیا، آ کے اس نے کہا میں ایک جگہ گیا۔ کہاں گیا؟ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ملک سبا جو ہے جس کا نام بلقیس تھا، اس کی قوم جو ہے، میں نے دیکھا کہ سورج کو سجدہ کرتی ہے، سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ کیا پتہ چلا ایک پرندے کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوگا۔ اللہ، پتہ یہ چلا کہ ایک پرندے کے اندر بھی توحید کا عقیدہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ایک پرندے کو بھی خطابت کرنے کے لیے کہا جائے گا وہ پرندہ بھی توحید کے بارے میں ذکر کرے گا اور شرک کی مذمت کرے گا۔ اللہ، پتہ یہ چلا، پتہ یہ چلا کہ ایک پرندے سے پوری قوم اسلام لے کر کے آتی ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ ہماری دعوت سے، ہماری توحید کی دعوت سے کتنے لوگ اسلام لے کر کے آئے؟ کتنے لوگ شرک و بدعت اور کفر سے کتنے لوگوں نے توبہ کیا؟ اور یاد رکھو جب ہدہد توحید کا دائی بن گیا، اللہ کا دائی بن گیا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ ٹال دیا، وہ بدل دیا۔ کیا پتا چلا جو توحید کا دائی بن جاتا ہے اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ آخری بات بولتا ہوں، بہت سی باتیں ہیں، کتنی باتوں کو میں بیان کروں۔ اللہ اکبر۔ قرآن تو خزانہ ہے، گوتا لگاتے چلے جائیے، لگاتے چلے جائیے، کہیں ختم نہیں ہوگا، آپ ختم ہو جائیں گے، لیکن کاش ہم قرآن پڑھنے والے بنے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات